अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। माजी में एक नारा सुना जो कि कानों को बहुत अच्छा लगा। वो था कर्ज उतारो मुल्क संवारो। ये नारा सुनने को तो जितना पसंद किया गया, अवाम में जितनी पजीराई हुई, लेकिन अवाम ने इस नारे के बाद भी पाकिस्तान का कर्ज उतरते हुए कभी ना देखा। माजी में जितनी भी हुकूमतें आई, हर हुकूमत ने यह दावा किया कि वो आने के बाद कशकोल तोड़ देंगे। आमतौर पे सियासी जलसों में ये बातें बहुत की जाती थी कि हम कर्ज नहीं लेंगे, हम आईएमएफ का रुख नहीं करेंगे, हम माजी में जो हुकूमतों ने गलतियां की वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। लेकिन हर बार वही कुछ किया गया, वही कुछ दोहराया गया। ऐसा मानो कि चेहरे बदल गए, लेकिन जो पॉलिसी और तर्ज अमल था वो वैसे का वैसा ही रहा। खान साहब की हुकूमत आई और खान साहब की हुकूमत के आने से पहले खान साहब की एक 20-22 साल की जद्दोजहद, इस जद्दोजहद में खान साहब ने ना जाने मुतादिद मौकों पे खान साहब ने मुतादिद मौकों पे ये बात दोहराई कि हम कभी आईएमएफ का रुख नहीं करेंगे, हम कर्जों की जो एक बारिश होती है उसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान एक बार फिर से कर्जों की दलदल में धंसता जा रहा है और ये जो दलदल है मजीद गहरी होती जा रही है और खौफनाक भी। आज आवाम इस हद तक परेशान है कि जो कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, इन कर्जों की अदायगी कब और कैसे होगी। पहले तो ये कहा जाता था कि कर्ज जो लिए जा रहे हैं उसका भुगतान हमारी आने वाली नस्लों को करना पड़ेगा, लेकिन अब जो कर्ज लिए जा रहे हैं, खुदारा ये बात सोची जाए, समझी जाए कि ये जो कर्ज लिए जा रहे हैं इसकी भरपाई हमारी आने वाली नस्लें तो करेंगी, लेकिन उसकी भरपाई आज से हमें करनी होगी, क्योंकि ये कर्ज बहुत कड़ी शराइत पे लिए जा रहे हैं। कहने को तो ये कर्ज लिए जा रहे हैं हमारे दोस्त ममालिक से, लेकिन जिस तरीके से कर्ज की शराइत तय की जाती हैं, ना जाने कौन सी दोस्ती है। ये तमाम तर सवालात और आज उनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज मईशत के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी कि मईशत का रुख क्या है। आज जिस तरीके से हुकूमत बेदरेक तरीके से एक ऐसे अंदाज में दुनिया भर से कर्ज ले रही है, डोमेस्टिक बोरिंग हो रही है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि 3-3.5 साल के अरसे में कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे नजर नहीं आया जिसपे ये कहा जाए कि ये पैसा जो लिया गया ये इस तरफ डाला गया। कहा तो यही जाता है कि हुकूमत ने कर्जों की जो अदायगी थी उसके लिए कर्ज लिए गए, लेकिन इतने कर्ज, क्या यही सही बात है या नहीं? मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब फहद हुसैन खान साहब, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। इनसे जरा जानेंगे कि जो आदाद शुमार है इस वक्त वो क्या बता रहे हैं, मईशत किस सिमत में जा रही है और मईशत का ये रुख आखिर आवाम के लिए कितना परेशानी का बाइस बन सकता है। फहद साहब अस्सलाम वालेकुम। फहद साहब, पहले तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक नंबर से शुरू करूंगा, फिर हम जरा बात करेंगे सऊदी अरब के कर्जे के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल किस हद तक मुस्तहकम नजर आ रही है? क्योंकि कोविड का जब पीरियड था तो हमने बहुत सी बातें की कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे आ चुका है, दुनिया पीछे हो गई और हम आगे हो गए। हमने जो बजट प्रेजेंट किया, दुनिया में ऐसा बजट प्रेजेंट नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बजट प्रेजेंट नहीं किया गया। लेकिन अब जो कुछ नजर आ रहा है, बजट प्रेजेंट करने के चंद ही महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे गालिबन, और उसके बाद जो तब्दीली आ रही है, जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो डाउनवर्ड आ रही है, जो मामला बेहतरी की तरफ आ रहे थे, जो इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी थी, अब वो नेगेटिविटी में तब्दील होती जा रही है। आखिर मईशत में क्या हो रहा है? देखें, जिस तरीके से आपने प्रोग्राम के इंट्रो में कहा, इशू पाकिस्तान का हमेशा से जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जिनको कभी भी एड्रेस नहीं किया गया। इवन पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी क्लेम जो थे वो यही थे कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं इकॉनमी के अंदर उनको एड्रेस किया जाएगा, उनको इम्प्रूव किया जाएगा। क्योंकि अगर उनको इम्प्रूव नहीं करते तो पाकिस्तान में माजी में जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ के हमने देखा कि एकदम से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है 5-5.5% पे जाके फिर दोबारा से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है और उसके बाद फिर दोबारा से ऐसी कंडीशंस जो है वो लगानी पड़ती हैं कि जिससे आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो रुक जाती हैं। तो ये वो मसाइल थे जो कि स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को रिजॉल्व किए बिना नहीं सेटल हो सकते थे। लेकिन ये कैसे होंगे फहद? स्ट्रक्चरल इश्यूज रिजॉल्व होने चाहिए थे। इतनी बड़ी टीम, इतने सारे नाम, हफीज शेख, असद उमर, इमरान खान साहब, शौकत तरीन, रजा बाकर, इस हुकूमत ने तो जितने नाम दिए
ماضی میں اس طرح سے کبھی نہ ہوا, اس کے باوجود ایک سٹرکچر چینج نہ لا جائے. دیکھیں کہیں نہ کہیں بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جو کلیمز تھے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کہ ہمارا سارا ہوم ورک جو ہے کیا ہوا ہے, آپ کو اگر یاد ہو اسد عمر بڑا ہی اپنے آپ کو جو ہے اس طریقے سے پیش کیا کہ یار سارا ہم نے جو ہے ہوم ورک کیا ہوا ہے, بس خالی عوام ہمیں جو ہے پک کرے الیکشنز کے اندر تاکہ ہم گورنمنٹ بنائیں, اور اس کے بعد جو ہم ساری صورتحال کو جو ہے ود ان فیو ایئرز جو ہے پورا چینج کر کے دکھا دیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جس طریقے سے ہم کرکٹ کے اندر کہتے ہیں نا کہ یار باہر بیٹھ کر باتیں کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے, رادر کہ جب آپ خود فیلڈ کے اندر آتے ہو تو آپ کا زیادہ جو ہے امتحان ایک ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ کی ساری جو پرفارمنس ہے وہ بھی عوام کے سامنے آتی ہے. تو ایسے ہی ہوا جس طریقے سے باہر بیٹھ کے پہلے باتیں ہوتی تھی, دین اس کے بعد جب گورنمنٹ میں آئے چارج سنبھالا تو انیشلی تو ان کو یہی نہیں پتہ تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا. اس پہ ہی اگر آپ کو یاد ہو کہ کافی مہینے تو اس پہ ان کے لگ گئے تھے کہ جو ہے نا آئی ایم ایف کے حکومت کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوتا تو شاید پہلے چلے جاتے. کیونکہ دیکھیں نا ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی کنڈیشنز جو ہے خراب ہوتی ہے, اکنامک کنڈیشن سمپل ہے, آپ اس کو آئی ایم ایف کو یوں دیکھیں کہ ایک بینک ہے جس سے آپ جو ہے نا ایک نارمل ایک کمپنی اگر لون لینے جاتی ہے, اگر لیٹس سے ایک کمپنی کی جو فائنینشیل مسئلے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں اور ایک صحیح ٹائم پہ جاتی ہے تو بینک اس کو آسانی سے لون دے دے گا اور شرائط بھی اتنی سخت نہیں ہوں گی. لیکن اگر ایسی کمپنی یا وہی کمپنی کرائسس کے وقت جاتی ہے جب اس کی حالت بڑی خراب ہے تو ڈیفینیٹلی وہ تو ایکسپلوئٹ کرے گا بینک, وہ لینڈر ہے وہ تو چارج کرے گا زیادہ. اب پاکستان نے کیونکہ انیشلی ان کو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ باتیں جب کر کے جاتے ہو اتنی بڑی بڑی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, ہم تو خود سے ہی اس طرح کی چیزیں کریں گے کہ اتنے بلین ادھر سے آ جائیں گے اتنے بلین ادھر سے آ جائیں گے, ایسا ہوا نہیں. الٹیمیٹلی جانا پڑا آپ کو آئی ایم ایف کے پاس, اور پھر اس پہ جب آپ نے ڈیلے کیا تو ڈیفینیٹلی پھر کہاں آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ پھر اتنی اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ جو ہے کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے سامنے اپنی بات جو اس طریقے سے منوا سکیں. اور دوسرا سوری ٹو سے مجھے ایسا لگا کہ شاید جو گورنمنٹ کی ٹیم ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں شاید اتنی بہتر طریقے سے اپنی تیاری جو ہے نہیں کر کے گئی, کیونکہ ریسنٹلی بھی اگر ہم دیکھیں تو کئی دنوں تک تو ہمیں یہی نہیں پتہ تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت جاری ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے. مطلب بظاہر نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید یا تو ٹرمز وہاں سے کچھ ایسی سخت آ رہی ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ماننے والی نہیں ہے, کیونکہ کلیئر پکچر تو نہیں تھی. اس کے بعد کچھ ڈیلیز کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ ایک صورتحال کچھ واضح ہوئی, لیکن کافی حد تک بظاہر نظر آتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ جو ہے میٹ نہیں ہو سکی. اور ڈیٹ کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا, ڈیٹ کی آپ نے بڑی بات کی, پاکستان کا ایشو ہے آپ کا جو ڈیٹ ہے پاکستان میں وہ ایکیومولیٹ ہی ہوتا رہا ہے. اگر اس کو ہم کمپیریٹیولی اگر میں کمپیئر کروں کہ جو گورنمنٹ ریونیو جتنا بھی جنریٹ کر رہی ہے ٹیکسز سے یا دیگر اور ذرائع سے, اس کا اگر 100 روپے فور انسٹنس گورنمنٹ جو ہے کلیکٹ کر رہی ہے تو اس پہ لگ بھگ 70 سے 80 روپے تو آپ کے ڈیٹ سروسنگ میں جاتے ہیں. کمپیریٹیولی اگر آپ دیگر ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں, آپ انڈیا سے کمپیئر کر لیں تو مجھے نہیں لگتا 50-55 روپے سے زیادہ ان کا اس طرح کا ریشیو ہوگا. ساتھ میں آپ بنگلہ دیش سے کر لیں تو وہ ایون اور زیادہ بیٹر پوزیشن میں. تو پاکستان میں اگر ایسی صورتحال ہوگی کہ گورنمنٹ جو 100 روپے کا ریونیو ہے اس پہ اگر اب 70-80 روپے جو ہے ڈیٹ سروسنگ میں جا رہے ہیں تو پیچھے پاکستان میں پبلک کے لیے اسپینڈنگ کے لیے جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو فردر بوروئنگ کرنی پڑے گی. اور اس بوروئنگ کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ٹوٹل ڈیٹ اور جو لائبلٹیز ہے سپٹمبر کی ایز پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ 50 ٹریلین سے اوپر جو ہے کراس کر چکی ہے. اور سب سے جو فگرز آپ کوٹ کر رہے ہیں یہ ہوش ربا ہیں, یہ فگرز بہت پریشان کن ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو قرض لیے جا رہے ہیں آخر ان کا مقصد کیا ہے, کیونکہ اگر حکومت کی اوور آن گراؤنڈ پرفارمنس دیکھیں کوئی بڑا پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا. بالکل گورنمنٹ کوئی ایسی ریلیکسیشن کسی طور پہ نہیں دے رہی, گورنمنٹ کسی بھی طور پہ سبسڈی نہیں دے رہی. جب گورنمنٹ یہ سارے کام نہیں کر رہی تو یہ جو پیسہ لیا جا رہا ہے کیا یہ محض قومی خزانے کا چہرہ اچھا نظر آ جائے اس لیے لیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہمارے پاس اسٹیٹ بینک میں اتنے ڈالرز کے ریزرو موجود ہیں؟ کیا یہ محض یہ دعویٰ کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ آن گراؤنڈ اس پیسے کی, یہ ڈالر کی کوئی بکت نہیں ہے اگر اس کا یوٹیلائزیشن نہ نظر آئے. بالکل صحیح کہا, بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ شاید ایک ریس ہے اس طرح کی کہ دکھانا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی کہ جب ہم آئے تھے تو اتنے ریزروز تھے, اس کے بعد ہم آئے ہم نے ریزروز بلڈ کرنا شروع کیے. جس طرح پچھلے کچھ دنوں میں اگر ہم دیکھیں قرض لے کے ریزروز بلڈ کیے جاتے ہیں. دیکھیں یہی ہو رہا ہے پاکستان میں تو, کیونکہ اپنی اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ میں پہلے بھی غالباً بات کر چکا ہوں آپ کے ہی شو میں کہ پاکستان میں ریمیٹنسز ٹھیک ہے, ریمیٹنسز صحیح جا رہی ہیں. ایشو کہاں پہ آ رہا ہے کہ ایف ڈی آئی آ نہیں رہا ہمارا.
اگر آپ کمپیئر کریں میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں ایف ڈی آئی پہ آؤں گا. یہ سوال میں تھوڑا الگ انداز میں فریز کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب کی جب حکومت آنے والی تھی یا قبل الیکشن, خان صاحب یہ بات اکثر دہرایا کرتے تھے کہ پاکستانی جو سمندر پار موجود ہیں وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ بڑی بڑی انڈسٹریز لگانا چاہتے ہیں. لیکن جب الیکشنز ہوتے ہیں, جب خان صاحب 90 دن کا ٹائم دیتے ہیں اور وہ 90 دن کا ٹائم بھی گزر جاتا ہے, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ حکومت کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے نمبر سیٹس میں موجود نہیں تھے. آج 3.5 سال گزر گئے, وہ پاکستانی جن کا خان صاحب ذکر کیا کرتے تھے جو امریکہ, یو کے, لنڈن میں بیٹھے تھے, کہاں ہیں وہ پاکستانی؟ وہ آج وہ انڈسٹریز جو لگنی تھی وہ کہاں ہیں؟ ہمارے ملک کا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو ریشو ہے, ایک تو وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی تھی وہ نہیں ہے, اور اب ہمارا جو ریلائنس ہے, اوور ریلائنس ہے میں کہوں گا, وہ ریمیٹنسز کے اوپر ہے. کون سا ملک ریمیٹنسز کے اوپر چلنا چاہے گا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس بات. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ریمیٹنسز کی بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ فیور میں گئی گورنمنٹ کی. سب سے پہلی اگر ہم دیکھیں وہ تھا کووڈ-19 کا آنا, جس کی وجہ سے جو ٹریول ریسٹرکشنز لگائی گئی, اس کے بعد سے تھوڑا جو پیسہ جو ٹریولنگ کے ذریعے آپ باہر لے کے جاتے ہیں منی لانڈرنگ کے ذریعے, وہ جب رکا تو وہ ڈیفینیٹلی پھر کچھ پراپر چینل, پھر کچھ کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کے, کچھ ڈیفینیٹلی انیشیٹوز تھے جس طریقے سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, یا اور پھر اسٹیٹ بینک نے بھی کچھ ایسے اسٹیپس لیے جس کے ذریعے جو ہے انکریج کیا گیا وہاں کے اوورسیز پاکستانیز کو کہ وہ پاکستان میں. نہیں, سولوشن تو نہیں, کسی بھی صورت میں ریمیٹنسز جو ہے آپ کا سولوشن نہیں ہو سکتا. ریمیٹنسز کہیں نہ کہیں اس بات کا انڈیکیشن دیتی ہیں کہ آپ کے ملک کا شہری ملک سے دور ہے, اپنی فیملی سے دور ہے, اور وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے پیسے بھیج رہا ہے, اور آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا تو کلیم ہونا یہ چاہیے تھا جو آپ کا رہا ہے ماضی میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ نوکریاں تلاش کرنے پاکستان ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا جب آپ کا انحصاری ان لوگوں پہ جو ملک سے بیچارے دور ہیں, اپنی فیملیوں سے دور ہیں, جو ملک سے دور جا کے محنت مزدوری کر کے کسی اور سرزمین پہ وہ یہاں پیسے بھیجتے ہیں اور آپ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں. یہ کس قسم کی خوشی ہے؟ دیکھیں صحیح کہا آپ نے. اب تو خیر فی الحال ان کے لیے بھی کافی ایشوز ہیں کیونکہ کئی لوگوں سے جو بات سننے کو ملی اوورسیز پاکستانی سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار پہلے جہاں ہمیں اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے لیٹ سے 50 روپے بھیجنے پڑتے تھے, اب وہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ 80 روپے بھی بھیجتے ہیں تو دوبارہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی میسج آیا ہوتا ہے کہ یار اتنے پیسے اور چاہیے. تو خوش تو خیر وہ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کچھ ایسی بھی اسٹیٹمنٹ یہاں پہ آئی کہ جنہوں نے کہا کہ کیونکہ ڈیویلیشن ویسے ہوئی ہے تو اس سے اوورسیز کو تو فائدہ ہو رہا ہے, تو صرف ان کے لیے تھا کہ ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کس نے دی تھی یہ؟ میرے خیال میں گورنمنٹ کے ہی کسی کی ڈاکٹر رضا باقر نے دی. ہاں ایگزیکٹلی, اسٹیٹ بینک گورنر اسٹیٹمنٹ ڈاکٹر رضا باقر نے. مطلب آپ دیکھیں نا, ایک کیا بندہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی اسٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہیں کہ جس سے آپ ڈیویلیشن کو صرف آپ خالی کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک ہمیں بینیفٹ ہو رہا ہے ڈیویلیشن کا اور کتنا بڑا لاس ہمیں ہو رہا ہے. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ہم نے پوائنٹ ریز کیا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کسی بھی طور پہ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو دیکھیں نا, اور بظاہر آٹو موبائل سیکٹر کو مراد دے دی گئی. آٹو موبائل سیکٹر کے اوپر کہا گیا کہ یہ نئی کمپنیز ہیں, یہ پاکستان آ رہی ہیں, بہت اچھی اچھی باتیں کی گئی. آج وہ آٹو موبائل سیکٹر ہمارے لیے مزید مشکلات کھڑے کر رہا ہے, امپورٹ کے نمبرز میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم تو یہاں پہ مینوفیکچرنگ تو ہو نہیں رہی. آپ جو کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت جتنی بھی اگر ہم آٹو سیکٹر کے اندر کمپنیز دیکھیں وہ اسمبلرز ہیں جی. مین پارٹس وہاں سے آتے ہیں, آپ منگاتے ہو, دین اس کے بعد اسمبلی پلانٹ کے اندر ان کی اسمبلنگ ہوتی ہے, اور تھوڑے بہت چھوٹے موٹے جو پارٹس ہیں وہ ہلکے پھلکے یہاں بن جاتے ہوں گے. تو ویلیو ایڈیشن تو ہے ہی نہیں یہاں پہ سر. بہت سے الٹیمیٹلی آپ ڈالر ہی بھیج رہے ہو یہاں سے. بہت سی کمپنیز نے جو یہاں آ کے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ وہ یہاں پہ پلانٹس بنائیں گے, اپنے لیے ایک پراپر فیسلٹی بنائیں گے, پروڈکشن فیسلٹی. آج تک ان کمپنیز کی پروڈکشن فیسلٹی کہاں ہے ان کا نام میں نہیں پتا, عوام کو بھی نہیں پتا, لیکن ان کی گاڑیاں سڑکوں پہ نظر آتی ہیں. اس کے اوپر مزید بات کریں گے, مجھے بریک لینی فاضل صاحب, میں آپ سے بریک کے بعد گفتگو کروں گا. بریک لیتے ہیں کیونکہ بریک کے بعد ذرا بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کا کیا ماجرا ہے, کیونکہ اس وقت حکومت پریشان تو ہے کہ آئی ایم ایف سے قرض لیا جائے, لیکن آئی ایم ایف سے بھی جو قرض لیا جا رہا ہے, یہی جو سعودی عرب سے بھی قرض لیا گیا, آخر اس طرح کی شرائط کی اگر منظوری دی گئی ہے تو کس کے کہنے پہ دی گئی, کس کی ایما پہ دی گئی, اور اس کے نقصانات کیا کچھ ہو سکتے ہیں, ان کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ کیا, ان کے اوپر بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान की मैशत की। पाकिस्तान की मैशत में अगर कर्जों का जिक्र ना है तो ये और टॉपिक ही पूरा नहीं हो सकता। हमारी मुल्क में कर्जों का एक बहुत बड़ा बोझ है, और ये कर्जों का बोझ जिस तरीके से मैंने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कहा, ये हमारी आने वाली नस्लें क्या देंगी, ये तो आपको और मुझे आज से देना पड़ेगा, और ना जाने इसके लिए हमें क्या कुछ देना पड़ेगा, क्या कुछ खोना पड़ेगा। इस वक्त सऊदी अरब से जो कर्ज लेने की बात की जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है, खदशा है कि शायद अगर पाकिस्तान इस कर्ज को ना वक्त पर अदा कर सका तो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल एसेट्स हैं वो एज पर सऊदी लॉ सऊदी अरब कॉन्फिस्केट कर सकता है, उसको अपने इस्तेमाल में ले सकता है, वो उसके ऊपर कब्जा कर सकता है। अगर इस तरह की सूरत हाल है और अगर यही जो चीजें हैं निकल के सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त अभी तक गवर्नमेंट का ऑफिशियल वर्जन आना शायद बाकी है, क्लैरिटी आनी बाकी है, ये क्लैरिटी जब तक नहीं आती तो यही तस्वर किया जाएगा ये जो बातें की जा रही है सही है। फास्ट पाकिस्तान की लाइबिलिटीज की हम बात कर रहे थे कि लाइबिलिटीज पाकिस्तान की किस हद तक है और कितनी ज्यादा परेशान को नहीं भी बताइएगा। देखिए बहुत तेज़ी से लाइबिलिटीज़ हमारी बढ़ रही है। टोटल डेट और लाइबिलिटीज़ की अगर इस वक्त करंट सितंबर में जो फिगर्स आए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 50 ट्रिलियन रुपीज़ से जो लाइबिलिटीज़ है वो एक्सीड कर चुकी है, और उसमें जो मेजर जंप गालिबन अगर मैं सही हूँ तो रफली कोई 20 ट्रिलियन रुपीज़ का जो जंप है वो पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर और ही है। ये जंप आने की वजूहत क्या है? देखिए इनका ये क्लेम है कि क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा जो है अमाउंट बोरो किया हुआ था, उसी को पे करने के लिए किया, लेकिन आप लेट्स से मान भी लेते हैं तो भाई आपका एक रोड मैप होना चाहिए कि इस डेट ट्रैप से निकलना किस तरह है। क्योंकि आपने जो भी बात की ना, बड़ी सही बात की कि एक लिहाज से पाकिस्तान बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि शायद हम जो है एक डेट के अंदर जो है वो फंसते ही नज़र आ रहे हैं। अगर आप को याद हो, रिसेंटली एक ख़बर भी इस तरह की सामने आई है कि जो चाइना के हवाले से ख़बर है कि गालिबन कोई अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट इस हवाले से, जिस तरह ये जो ओवरऑल जो उनका इनिशिएटिव है ये वन बेल्ट वन रोड वाला, उसमें कहीं किसी अफ्रीकन कंट्री है, नाम भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डेट दिया। वो क्योंकि वो रीपे नहीं कर पा रहे तो उनका एक ही वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो कि शायद उन्होंने उस हवाले से दिया हुआ था एज अ कोलेटरल, अब वो शायद उनके पास चला जाएगा। ये सारी मीडिया के हवाले से खबरें जो आ रही हैं, लेकिन मैं खाली आप इसको ये देखें ना कि पाकिस्तान में भी सूरत हाल तो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। आप अगर देखें हर साल आप डेट जो है उसको तो एक्यूमुलेट ही करते जा रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक डेट हो या वो एक्सटर्नल डेट हो, दोनों डेट जो है वो तेज़ी से जो है उनमें जो है इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही कि बजाय इसके कि डेट जो है वो फर्दर एक्यूमुलेट हो, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दें ताकि पाकिस्तान की, क्योंकि देखें एक सिंपल सी बात है कि जिस तरीके से डेट अगर हमारी यही सूरत हाल रही तो जो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ख्वाब है वो एटलीस्ट मुझे तो फिर नहीं नज़र आता, क्योंकि आपको फिर जो है डिक्टेशन ही मिलती रहेगी जिस तरह अभी हमें IMF से मिल रही है, सऊदी अरेबिया से भी अनफॉर्चुनेटली वहाँ से भी मिल रही है। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो हम दूसरे मुल्कों से ले रहे हैं, दूसरे इदारों से ले रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरह के इदारों से। एक डोमेस्टिक बोरोइंग है जो कि गवर्नमेंट कर रही है लगभग 26 ट्रिलियन रुपीस की, बहुत बड़ी बोरोइंग है। इस तरह की बोरोइंग का मकसद मुझे बताएं कि क्या होता है हुकूमत की तरफ से? देखें इसमें यही होता है कि इनके जिस तरीके से गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं, और जैसा कि कहा कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो जो है आपकी फिर जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं, जो गवर्नमेंट की मशीनरी रन हो रही होती है उसके जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए आपके पास इंटरनल रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन बेसिकली, वो जब आपका नहीं होता तो फिर आप इसी की तरफ जाते हो। पहला ऑप्शन आता है आपका डोमेस्टिक, बैंकों से बोरो कर लिया, कमर्शियल बैंक से कर लिया, देन उसके बाद फिर आप एक्सटर्नल जो एवेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हो। अल्टीमेटली वही बात है कि जब गवर्नमेंट अपने जो रेवेन्यू कैपेसिटी है ना उसको अगर इन्हेंस नहीं कर पा रही, अपने एक्सपेंसेस चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी रन करने के हो या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो स्पेंडिंग होती है उसको अगर आप कहें, तो जब गवर्नमेंट की कैपेसिटी जब तक बिल्ड नहीं होगी तो तब तक यही हम इसी तरह चलता रहेगा। जब गवर्नमेंट या आप और मैं, हम कोई भी किसी से जब एक लोन लेते हैं, समझे अगर मैं आपसे कर्ज लेता हूँ 100 रुपये और मैं कहता हूँ कि मुझे ये कर्ज आपको लौटाना 3% इंटरेस्ट के साथ, तो मेरी कम से कम ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं इस 3% इंटरेस्ट को तो ना सिर्फ कवर करूं बल्कि मैं 5-6-7% तक एटलीस्ट इससे अर्न करूं, रेवेन्यू जनरेट करूं, ताकि मैं आपका इंटरेस्ट भी कवर कर सकूं, जो मेरे खराजात हैं उसको भी मैं पूरा कर सकूं। अब मुझे ये बताएं, जो इस वक्त पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लोन लिया है, इस लोन में जो अब तक जो आदाद शुमार है वो क्या नजर आ रहा है? देखें जो इसकी जो डिटेल्स अभी तक आई हैं, मीडिया के सामने आई हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा था कि वाकई में गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल कोई ऐसा स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, क्योंकि पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं हुआ। एग्जैक्टली मसला तो यही होता है ना कि जब आप IMF के साथ भी गवर्नमेंट डील करती है तो उसकी भी कंडीशन नहीं पता होती कि
پیچھے کیا کنڈیشنز ہیں, عوام کے لیے کتنے مسائل اس پہ ہوں گے. وہی مسئلہ آتا ہے کیونکہ آپ کو پھر جو ہے پبلک کی طرف سے جو ہے کرٹیسزم سننے کو مل سکتا ہے, تو اس کی, اور پھر آپ میڈیا کے اندر بھی ایک جگہ صحیح ہوتی ہے اگر آپ کی کنڈیشنز بہت زیادہ ہارش ہوں جس سے آپ بورو کر رہے ہوں, تو پھر یہی وجہ ہے کہ آپ پھر جو ہے چھپاتے ہیں چیزیں, الٹیمیٹلی باہر آ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ چھپی رہیں گی, آپ کی گورنمنٹ جائے گی اس کے بعد وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو بھی آپ کے ایگریمنٹ تھے. لیکن یہی ہے کہ جس طریقے سے ابھی گورنمنٹ کا کوئی آفیشیل اس کے اوپر ورڈکٹ تو نہیں آ رہا, لیکن میڈیا کے حساب سے تو خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جو اس کے اوپر جو کنڈیشنز ہیں رفلی جو 3 بلین US ڈالرز تک کا جو ایک اماؤنٹ ہے ڈپازٹ کے, اس میں مد میں غالباً اس پہ کوئی 4% چارج ہوگا. دین اس کے علاوہ جو ڈیفرڈ کے اوپر جو 3 بلین کے اوپر 3 بلین ڈالرز کے اوپر ایگزیکٹلی 3 بلین جو ڈپازٹ ہوگا سعودی عربیہ کی جانب سے ایئر ریٹرن کرنا ہوگا پاکستان. دیکھیں ابھی تک تو یہی آ رہا ہے کہ 1 سال تک کا وہ ہوگا, یعنی اس کے اندر کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا 1-1.5 سال یا 2 سال کے لیے فردر رول اوور کیا جائے, ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ایون جو سامنے آ رہی ہیں چیزیں وہ یہ بھی ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ 72 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر پورا پیسہ جو ہے وہ وڈرا کر سکتا ہے. اور ان کے یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اب کیونکہ گورنمنٹ کا ورڈکٹ آئے گا تو زیادہ پکچر کلیئر ہوگی. اگر 72 گھنٹے کے نوٹس پہ سعودی عرب یہ پیسے وڈرا کر سکتا ہے, دیٹ از اے کلیئر سائن کہ سعودی عرب ریلکٹنٹ ہے کہ پاکستان اس پیسے کا یوز کر سکتا ہے, اور بس پاکستان نے شاید اس پیسے کا یوز کیا تو پاکستان اس کو ری پے نہ کر سکے. یہ اس لیے تلوار لٹکائی گئی ہے 72 گھنٹے کی کہ پاکستان محض اس پیسے کو لے اور اپنے ریزروز میں صرف اور صرف شو کرنے کے لیے کہ بڑا خوبصورت لگتے ہیں ڈالرز ہمارے ریزروز میں, لیکن یہ کسی کام کے نہیں ہے تو یہ ہم یہاں رکھے رہتے ہیں. دیکھیں اگر اس کو آپ یوں بھی لیں کہ اگر چلیں یہ ریزن نہ بھی ہو, لیکن اگر ایسی کلوز اگر آپ ڈالتے ہیں تو الٹیمیٹلی میسج تو یہی جائے گا نا کہ اگر آپ کبھی بھی ایٹ لیسٹ میری نظر سے ایسی کوئی ایگریمنٹ نہیں گزرا کہ جس پہ لینڈر نے کا ٹائم آپ کو پتا ہے یہ مطلب یہاں تو مثال غلط ہو جائے گی لیکن عام طور پہ کوئی کڈنیپر بھی ہے نا وہ اتنا وقت تو دیتا ہے کہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کے لیے بھی, اور اس پہ بھی نیگوشیٹ ہو جاتی کہیں نہ کہیں. لیکن یہ کس قسم کی کلوزز ہیں, میں سعودی عرب کو اس کے اوپر بالکل قصوروار نہیں. ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے, گورنمنٹ نے جس طریقے سے گورنمنٹ نے اس کو ڈیل کیا, گورنمنٹ نے, اور ہمارے اینڈ سے اگر یہ ڈیل ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں ہماری ایسی کوئی مجبوریاں ہیں جو عوام کو نہیں پتا. بالکل ایسی ضرورتیں ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہم اس حد تک ڈیسپریٹ ہیں کہ ہم اس طرح کی شرائط کو تسلیم کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی دیکھیں لینڈر کی تو پوری کوشش ہوگی کہ وہ جس کو پیسہ دے رہے ہیں اس سے جو ہے بہتر سے بہتر ریٹرن اور اپنی چیزیں جو ہے وہ منوا سکے. لیکن ایٹ لیسٹ آپ جو ہے اسٹیٹ ہیں, آپ ایک کمپنی تھوڑی ہے یار, آپ کو ایک اپنی بھی تو کنڈیشنز اور ایک ظاہر سی بات ہے ایک پراپر ریلیشنز ہے. کہاں گیا ہمارا فارن آفس جو ہم کہتے تھے کہ یار بڑا زبردست تعلقات ہیں, کیونکہ خالی آپ لون کی بات کر رہے ہیں, انویسٹمنٹ کے بھی اگر آپ کو جو باتیں یاد ہوں کہ اتنے بلین ڈالرز کی جو ہے بلوچستان کے اندر ریفائنری لگائی جائے گی, اس حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. تو اب کس کو آپ جو ہے کرٹیسائز کریں, سعودی عربیہ کو یا پاکستان کی گورنمنٹ کو, کیونکہ یہاں پہ بھی ایشو یہ ہے کہ کسی حوالے سے کوئی پالیسی ہی نہیں بن کے دیتی. ریفائنریز کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے بھی کبھی کوئی خبر آتی ہے کبھی کوئی خبر آتی ہے, کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ پالیسیز کو لے کے کیا ہوا. وہی بات اس کو میں اگر آگے بڑھاؤں جو آپ نے لونز کے حوالے سے بات کی, کنڈیشنز واقعی میں 72 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کیس 72 گھنٹے میں آپ 3 بلین ڈالر جو ہیں وڈرا ہو جاتے ہیں تو آپ کے جو ریزروز ہیں اس میں سے 3 بلین ڈالرز اڑ جاتے ہیں. تو ہمارے ریزروز ہیں کون سے اتنے زیادہ؟ اول تو یہ ہے, پھر آپ کو دوبارہ سے ان کو ایک لحاظ سے بفر کرنے کے لیے, ریفل کرنے کے لیے آپ کو مجھے صرف اتنا عوام کے لیے بتا دیتے ہیں. اگر میں آج آپ سے 100 روپے کسی کاروبار کرنے کے لیے ادھار لیتا ہوں اور آپ سے میرا یہ معاہدہ طے پاتا ہے کہ میں 100 روپے کے بدلے آپ کو 104 روپے سال کے آخر میں دوں گا, اور میری جو ضرورت ہو کہ میں چاہوں کہ میں 100 روپے سے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکوں, ان کے لیے کسی روزگار کا بندوبست کر سکوں, میں کوئی کاروبار شروع کر سکوں, تو مجھے 100 روپے کو کنزیوم کرنا پڑے گا. اور وہ جو 100 روپے ہے ایز پر مائی بزنس پلان, جو میرا منصوبہ ہوگا, مجھے یہ اندازہ ہوگا کہ اگر میں نے ایک سال میں آپ کو ریٹرن کرنے ہیں تو میں 100 روپے سے 104 روپے یا 105 روپے 106 روپے کم سے کم میں ایک سال سے پہلے یعنی کہ 10 سے 11 مہینے کے اندر بنا لوں گا, کنورٹ کر لوں گا, اور اس 100 سے میں تقریباً 200-250 روپے ٹوٹل ایکیومولیشن کریٹ کر دوں گا, میرے پاس موجود ہوگا, تب تو میرے لیے سمجھ آتی ہے. لیکن اگر میں آپ سے 100 روپے اس بیس کے اوپر لوں کہ آپ یہ مجھ سے کبھی بھی مانگ سکتے ہیں, تو میں اس پیسے کا استعمال تو نہیں کر سکتا. یہی ماڈل ہوگا
पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ? देखें दोनों चीज़ें हैं, मतलब अगर आप 72 आवर्स की कंडीशंस की बात करें तो ऐसे ही लगता है, लेकिन फिर ये गालिबन गवर्नमेंट के ही किसी ऑफिशियल का स्टेटमेंट है कि यूज़ कर सकते हो बकौल उनके, लेकिन अगर यूज़ कर सकते हैं तो फिर भी 72 घंटे तो मतलब एटलीस्ट मैंने ऐसी कंडीशन नहीं देखी कि आप विद इन 72 आवर्स के नोटिस पे जो है $3 बिलियन का अमाउंट जो है वापस कर रहे हैं। क्योंकि फिर होगा ये कि इनकेस अगर ये चीज़ मटीरियलाइज होती है, ऐसी कोई सूरत हाल आती है कि जहाँ पे $3 बिलियन जो है सऊदी अरेबिया विड्रॉ करता है, अपने वापस लेता है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान को फिर अर्जेंट बेसिस पे जो है किसी और एवेन्यू को देखना पड़ेगा, और जब आप अर्जेंट बेसिस पे जाते हो तो उसका मजीद खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये माजी में भी हमने देखा कि किस तरीके से जब पाकिस्तान को सऊदी अरब से अहकामात मौसूल हुए कि हमारा कर्ज वापस किया जाए, तो पाकिस्तान ने उजलत में चाइना से वो पैसे लिए और फिर जाके सऊदी अरब को पेमेंट की गई। लेकिन सवाल तो ये है कि जब अगर एक कर्ज 2% 4% पे लिया गया हो, एक मुआहदे के तौर पे, एक रिलैक्स, शायद कंपैरेटिवली रिलैक्स माहौल में लिया गया हो, उसके बनिस्बत जब एक कर्ज उजलत में लिया जाए और उस वक्त लिया जाए कि आपका कर्ज देने वाला ये तलवार लटकाए बैठा हो कि आपके मुल्क के असासों को मुंजमद किया जा सकता है, तब जब आप कर्ज लेंगे तो वो कर्ज शायद 4% के ऊपर नहीं होगा, 3% के ऊपर नहीं होगा, वो 6, 7, 8, 10 ना जाने उसकी परसेंटेज क्या होगी। क्योंकि पाकिस्तान में माजरत के साथ जब भी हुकूमतों ने मुआहदे किए, अवाम से छुपाया। आज से पहले जितनी भी हुकूमतें आई, उन्होंने IMF के हवाले से जो कुछ दस्तावेज थे आज तक ना पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए, ना ही आम आवाम को इसके बारे में कुछ आगाही प्रोवाइड की। और जब ये सारे मामलात किए जाते हैं तो इसका मतलब और मकसद साफ होता है कि कुछ तो दाल में काला है और कुछ ऐसी बात है जिसको वो चाहते हैं कि अवाम तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर वो अवाम तक पहुंच जाएगी तो कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट हो सकता है। कुछ मफरूजों के तहत ये तमाम तर मामला तय किए जाते हैं और चंद लोग एक बंद कमरे के अंदर इतनी बड़ी जो डील है वो क्रैक कर लेते हैं, और उस तमाम तर डील का जिसका असर अवाम के ऊपर होना होता है, अवाम को इसका इदराक ही नहीं होता। 6, 8, 10 लोग एक बंद कमरे में 22 करोड़ लोगों की तकदीर का फैसला कर लेते हैं, और 22 करोड़ लोग बेचारे सिर्फ और सिर्फ बिलों की लाइनों में, कतारों में खड़े होते हैं ताकि हुकूमत के अहकामात को बजा लाते हुए ये कहें कि खादिम हाजिर है और टैक्स अदा करने के लिए तैयार है, और टैक्सेस का बोझ बढ़ता जा रहा है। आज पाकिस्तान में महंगाई की जो बढ़ती हुई शरह है, इस शरह को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान में आज अवाम के लिए जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इन्फ्लेशन क्या होती है आज अवाम को सही तौर पर पता चल चुका। मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र भी किया था कि एक दिन ही हुआ कि मुझे पता चला कि एक ब्रेड जिसकी कीमत 50, 55, 60, 65 रुपए हुआ करती थी, उसके ऊपर 10 रुपए बढ़ गए। तो आप इन्फ्लेशन का परसेंटेज खुद निकाल लें कि अगर 60-65 रुपए की चीज के ऊपर 10 रुपए बढ़ जाएं तो इन्फ्लेशन का रेशो क्या होता है। फिर कुछ साहिब इल्म अफराद टेलीविजन स्क्रीन पे, ट्विटर्स पे आते हैं और कहते हैं कि इन्फ्लेशन तो काबू में है, इन्फ्लेशन तो बहुत हद तक कंट्रोल है, चीनी की कीमतें तो वापस हो चुकी। आखिर अगर यही सारी बातें, यही सारी गुफ्तगू अवाम को समझा दी जाती, अवाम को बता दिया जाता, तो मामलात मुख्तलिफ होते। अवाम को असल इस बात का बता दिया जाए कि मुश्किलात हैं कहां, तो अवाम खुद उसको समझा देगी, अवाम खुद आगे बढ़ के हुकूमत का साथ देगी। लेकिन कुछ तो वजह है कि हुकूमत वक्त और माजी में जितनी भी हुकूमत हैं उससे अवाम से सब कुछ पोशीदा रखा। ये सारे मामलात कहां तक जाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी पाकिस्तान में मौजूदा बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से जो सूरत हाल है उससे लोग परेशान हैं। जहां पे इस महंगाई से लोग परेशान हैं तो वहां पे मौजूदा सूरत हाल की वजह से सनतकार, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी हजरात भी बहुत हद तक मुतासर हैं। आज अगर पाकिस्तान की सूरत हाल का जायजा लें तो जिस तरीके से शरह सूद में इजाफा किया जा रहा है, सूद, जी हाँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में शरह सूद में जिस तरीके से इजाफा किया जा रहा है, इस वजह से पाकिस्तान में शायद कारोबारी हजरात के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, और अगर ये रुझान ऐसे ही चलता रहा तो लोगों को शायद इस बात की तरगीब दी जाएगी कि आप कारोबार छोड़ें, बैंकों में पैसा रखें। आज मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी तरीके से मफलूज नजर आती है। लोग परेशान हैं कि इस बढ़ती हुई महंगाई में कारोबार कैसे करें। अगर कारोबार का कोई रास्ता है तो उसमें बहुत सी रुकावटें हैं, ये रुकावटें कैसे दूर होंगी। फासब, इन्फ्लेशन के नंबर्स, आमतौर पे हुकूमती नुमाइंदे माजी में इस तरह के नंबर्स कोट करते रहे हैं कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट में नहीं है, इन्फ्लेशन इन कंट्रोल है। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले जब कराची में एक शुगर मिल्क प्राइस जब कम हुई तो लोगों ने बड़ी बातें की कि क्यों चीनी की कम होती हुई कीमतों के ऊपर नोटिस नहीं लिया जाता, क्यों उसके ऊपर मीडिया प्रोग्राम नहीं करता। लेकिन एक चीज के सुधार से जो कई सारी चीजों का बिगाड़ पैदा हो चुका, मैं उसकी किस तरीके से जस्टिफिकेशन दूं? देखें, इस पे तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ लोगों का बड़ा जो है ना एक अफसोस रहा कि मीडिया ने इसके ऊपर क्यों नहीं बात की। बात करने के लिए कुछ हो तो बंदा बात भी करे ना। 55 रुपये की जो चीनी है आप उसको लेके जाते हो 140 प्लस पे, सही है। उसके बाद उसमें से अगर किसी तरीके से कुदरती तौर पे, मुझे नहीं लगता इनका उसमें कोई भी जो है रोल होगा, बस नहीं है। हम कहते हैं रोल होगा, हम तो कहते हैं रोल है, आप कैपेबल है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो सिर्फ एक चीज पे क्यों किया? नहीं, लेकिन बाकी सारे मामला देखें, कौन बाकी देखेगा? मामलात को भी आप खाली साइड पे रखें ना। पहले तो बात करें चीनी की। 55 रुपये वाली चीज़ आप लेके जाते हैं 140 145 पे, उस पे ऊपर आप थोड़ा सा उस पर जो है कम करते हैं प्राइस, तो उसमें क्या अचीवमेंट है? मतलब एटलीस्ट मैं इस पे क्या कहूँ कि ये इसको कोई बेवकूफ़ ही एक अचीवमेंट समझ सकता है। काबिल फ़हम बंदा तो है, इसके ऊपर सिवाय रोने के और कुछ नहीं कह सकता कि आप 55 रुपये वाली चीज़ को 150 के पास 140 रुपये पे लेके जाते हो, फिर उसमें से 10-20 रुपये जो है कम होते हैं तो आप फिर खुशियाँ मनाते हो कि जो है ना बड़ा रिलीफ दे दिया आवाम को। जाके मैं खाली आपको बोलूँगा कि आप अपने जो है चैनल वालों को बोलें कैमरा लेके जाएँ लोगों के पास और उनके जो है तासुरात देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त आवाम की हालत क्या हुई है महंगाई से। और जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स के जो नंबर आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एक क्लियर जो है पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जो बीत रही है महंगाई की सूरत में। क्योंकि महंगाई बज़ाहिर सिर्फ डबल डिजिट कहने की हद तक है नंबर्स के हवाले से, लेकिन जो अवाम की जो इस वक्त हालत है उनकी परचेजिंग पावर तकरीबन ना होने के बराबर है। मतलब इसको अगर मैं आम अल्फाजों में कहूँ कि जो लोग 6 से 7 हज़ार रुपये में सौदा लेते थे अपने घर के लिए, अब वही सौदा जो है उनको 25 से 30 हज़ार में भी पूरा नहीं पड़ रहा। तो आप इससे खाली अंदाज़ा लगाएं कि सूरत हाल पाकिस्तान में हुई क्या है। और विदाउट जो है इसमें गवर्नमेंट का किसी किस्म का बज़ाहिर मुझे तो कोई ऐसा रोल नज़र नहीं आया कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हों या कोई ऐसे स्टेप्स लिए हों कि जिस पे एटलीस्ट जो खाने पीने की अशिया हैं, जो बेसिक फूड आइटम्स हैं, एटलीस्ट उनकी ही जो प्राइसेस हैं उनको कम करके जो है आवाम को एक रिलीफ दिया जाए। कराची में जब बसें चला करती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब तो बहुत देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब चला करता था, जैसा भी था चला करता था, तब 2 रुपए जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बढ़ते थे ना तो लोग शोर मचाते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और हुकूमतें एक्शन लेती थी। आज खाने पीने की अशिया के ऊपर जिस हद तक महंगाई हो रही है, सब खामोश है। या तो मजबूर हो चुके हैं या तो बेबस हो चुके हैं कि अब उन्हें ये उम्मीद तक छूट चुकी है। आप सोचें कि हम उस मुकाम पे आ चुके हैं बहैसियत कौम कि हम पे जुल्म हो रहा हो और हम उसको तस्लीम भी कर लें, वो भी खुशी से। हम अपनी इखलाकी पस्ती किस लेवल पे आ चुके हैं सर? देखें, सही बात की आपने कि एक वाकई में एक बड़ा चेंज है। पहले इस तरह की सूरत हाल जब भी होती थी कि किसी भी आइटम के अंदर, जिस तरह आपने कहा कि बसों के किराए में या और भी कहीं पे चीज़ इस तरह कोई एक्सपेंसिव होती थी तो लोगों के एक एटलीस्ट रिएक्शन आता था। लेकिन वो चीज़ वाकई में आजकल जो है नहीं नज़र आ रही आवाम के अंदर कि एटलीस्ट आवाम अपने हकूक़ के लिए भी जो है गालिबन बात करने से जो है वो हिचकिचाती है या पीछे हटती है। क्योंकि माजी में सिर्फ 2 रुपये बढ़ने पे भी हमने लोगों को देखा कि जो है उन्होंने गवर्नमेंट को अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुतालबात के लिए, ना किसी पॉलिटिकल जो है पार्टी के फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए निकले और गवर्नमेंट से अपने मुतालबात जो है मनवाए। अभी रिसेंटली अगर आप देखें कि आप गवर्नमेंट चल किस तरीके से रही है, खाली 1-2 एग्जांपल्स अगर आपके सामने मैं रखूं कि जिस तरीके से अभी पेट्रोल के मामलात होने जा रहे थे, अगर जो है गवर्नमेंट आखिरी के लम्हात में, हमेशा की तरह इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि गवर्नमेंट ने आखिरी के लम्हात में जो है जाके बातचीत की कोशिश की और वो स्ट्राइक को जो है ख़त्म कराया। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर वो रहती तो उससे आवाम को तो ऑलरेडी जो है
کافی حد تک جو ہے مصیبت کا سامنا کرنا پڑا, وہ اور زیادہ پرولونگ ہو جاتی صورت ہے. لیکن پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پریشر گروپس کے ہی ذریعے چل رہی ہے نا. آپ اگر دیکھیں چاہے وہ آپ کا پیٹرول والا ہو یا پھر آپ کے شوگر انڈسٹریز ہوں, وہاں پہ بھی خالی ایک تحقیقات کرانے سے معاملہ حل نہیں ہوتا, اس کے اوپر ایکشن تو ہونا چاہیے تھا, ایکشن تو ہوا نہیں اس پہ, تو کیا فائدہ ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ کیا. اور میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں تو آپ میری اگر اس میں اصلاح بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ماضی میں پیٹرول اس قیمت پہ جا چکا, اس سے مہنگا بھی ہو رہا ہوگا پیٹرول. سوال پیٹرول مہنگا ہونے کا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے جو تیل تھا, جو اوپن مارکیٹ میں جو ایڈیبل آئل کی قیمت تھی وہ 150 روپے سے 160 روپے تھی, آج وہ 360 روپے سے 400 روپے ہو چکی ہے. بریڈ 40 روپے کی 45 روپے کی مل جایا کرتی تھی, آج وہ 75 روپے تک پہنچ چکی ہے. انڈے آج جو گرمیوں میں جو ریٹ ہوتا ہے وہ شاید 2 سال پہلے سردیوں میں بھی نہ ہوتا. بالکل صحیح کہا. آٹے کی بات کرو تو تقریباً آٹے کا جو 10 kg کا تھیلا ہے اس کی قیمتوں میں آلموسٹ ڈبل سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا. آپ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھیں, آپ جس چیز کا ذکر کریں, اس کے اوپر مہنگائی ہے. گورنمنٹ کو نہیں دکھ رہا, حکومت کو نہیں دکھتا, اداروں کو نہیں دکھتا. یہ جو پرائس لسٹ کمشنر کراچی کی پرائس لسٹ آتی ہے یا دیگر شہروں میں جو پرائس لسٹ آتی ہے وہ کہاں ہیں, وہ سارے لوگ کدھر ہیں؟ کیونکہ لوگ نہیں برداشت کر سکتے. خان صاحب نے, جب مجھے یاد ہے کہ جب ڈیورنگ الیکشن کیمپین 2013 کی جب الیکشن کیمپین جب چل رہی تھی تو خان صاحب کا جب وہ حادثہ ہوا اور اللہ نے ان کو اس سے بہت بخوبی انداز سے باہر نکالا, ان کو محفوظ رکھا, تو خان صاحب نے اس وقت ہاسپٹل سے ایک بیان جاری کیا تھا کہ میں تو برداشت کر لوں گا, آپ نہیں کریں گے. لیکن خان صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ برداشت کر لیں گے, عوام نہیں کر سکتی. عوام کی برداشت سے صورتحال نکل رہی ہے اور بہت تیزی سے نکل رہی ہے. دیکھیں صحیح بات کی کہ گورنمنٹ کمپلیٹلی مہنگائی کے خاص طور پہ اگر میں بات کروں نا اس فرنٹ کے اوپر تو کمپلیٹلی جو ہے فیل نظر آتی ہے. کووڈ کی میں بات کروں کیونکہ میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. کووڈ کی ایک اور ویو آ رہی ہے, افریقہ سے وہ شروع ہوئی ہے ابھی, اور اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے مکمل طور پہ. لیکن کووڈ کی ویو آنے کے بعد گلوبلی ایک چینج آ رہا ہے. ایز اے اینالسٹ واٹ ڈو یو سی, یہ چینج پاکستان کے لیے فی الحال کیسا نظر آتا ہے؟ دیکھیں انیشلی جو رپورٹس آ رہی ہیں وائرس کے حوالے سے تھوڑا سا اگر میں بتاتا چلوں تو فرائیڈے کو جو ہے غالباً یہ چیز پہلے رپورٹ ہوئی تھی کہ افریقہ کے اندر, ساؤتھ افریقہ کے اندر جو ہے یہ جو ویریئنٹ ہے کووڈ-19 کا یہ سامنے آیا ہے. انیشلی تھوڑے سے اس پہ تھے کہ شاید یہ جو ہے زیادہ لیتھل ہوگا, اسپریڈ تیزی سے ہوگا, لیکن کیونکہ اب تھوڑا سا جو ہے پھیلنے کے بعد ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے مریضوں کے اوپر تھوڑا بہت انہوں نے دیکھا بھی ہوگا. تو اب خبریں کچھ اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ اتنا زیادہ لیتھل نہیں ہے ان کیس اگر کسی کو, کیونکہ وہیں سے ہی آ رہی ہیں جہاں پہ یہ انیشلی جو ہے اس کو دیکھا گیا, اس ویریئنٹ کو, ساؤتھ افریقہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ ان ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جن افراد کو, جن لوگوں کو جو ہے یہ ویریئنٹ ہوا اس پہ جو ہے وہ گھروں پہ بیٹھ کے ہی جو ہے وہ صحیح ہو گئے, اور زیادہ تر ان کو ہوا جنہوں نے ویکسینز نہیں ابھی اس میں بہت سی کیونکہ تحقیقات چل رہی ہیں, سائنٹیفک پروسیس چل رہا ہے, لیکن اس کے بعد آئل پرائسز انٹرنیشنلی کم ہوئی جس پہ لوگ بہت خوش ہیں. اسی طرف میں آ رہا تھا کیونکہ جمعے والے دن غالباً اس حوالے سے میڈیا کے اوپر رپورٹس آنا شروع تھی, کیونکہ جس طریقے سے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ جب فرسٹ ویو آئی تھی پوری دنیا جو ہے تقریباً کلوز ہو گئی تھی, اکنامک ایکٹیویٹیز فریز ہو گئی تھی, اور کموڈٹی پرائسز خاص طور پہ آئل کی پرائس کی اگر ہم بات کریں تو جو فیوچرز ہیں وہ نیگیٹو زون کے اندر چلے گئے تھے, کیونکہ سٹوریج تھی نہیں اور آپ جو ہے سٹوریج کاسٹ اتنی چڑھ گئی تھی کہ آپ جو ہے سٹور بھی نہیں کر پا رہے تھے. تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا فیوچرز نیگیٹو چلے گئے تھے, اور اس کے اوپر بھی بدقسمتی کہ پھر وہی کہ پاکستان کی گورنمنٹ وہاں بھی جو ہے سوئی ہوئی تھی, اس کا بھی بینیفٹ نہیں اٹھایا. کئی ممالک نے اپنے اسٹریٹجک آئل ریزروز کو جو ہے بہت تیزی سے جو ہے بڑھایا, ان جو ہے آل ٹائم لو آئل پرائس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. خیر اب جو بیت گیا سو بیت گیا, اب کیا اس پہ جو ہے رونا. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آئل کی پرائسز یہ ایک بینیفٹ ہے جس کا غالباً امپیکٹ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے جس طریقے سے ہفتے کا آغاز ہوا مارکیٹ کا بینچ مارک کیس انڈیکس کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ آئل کی پرائسز بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ مزید بڑھے گا. امپورٹ بل بڑھنے کا مطلب پھر آپ کے وہی ڈیفیسٹ بڑھتا جائے گا, کیونکہ ایکسپورٹ کی گروتھ ڈیفینیٹلی بہتر ہے, لیکن جس لحاظ سے ہماری امپورٹ گرو کر رہی ہے
اس لحاظ سے اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو اتنی زیادہ گروتھ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو فیل یہ ہے کہ اگر ان کیس کووڈ-19 جس طرح فرسٹ ویو کے دوران ہم نے دیکھا، اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں اس سے پچھلی جو ویوز آئی ہیں ایکسکلوڈنگ جو فرسٹ ویو ہے اس میں پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹیز چلتی رہی ہیں، لیکن پاکستان کو بینیفٹ یہ ہوا کہ جو کموڈٹیز کی جو پرائسز تھی نیچے تھی، اس کی وجہ سے ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز بھی بڑھی اور ہمارا جو امپورٹ بل تھا وہ بھی اتنا زیادہ تیزی سے نہیں بڑھا. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ ریسنٹلی کیونکہ تقریباً تمام ہی کموڈٹی پرائسز اپنے آل ٹائم ہائی کے اوپر ہیں یا اس کے قریب ٹریڈ ہو رہی ہیں، تو جس طریقے سے فرائیڈے کے دن ہم نے دیکھا کہ $10 پر بیرل آئل، چاہے وہ WTI ہو یا آپ کا برینٹ ہو، اس میں سے جو ہے پرائسز سے ریز ہوئے، تو اس کو کافی حد تک پازیٹیو لیا جا رہا ہے پاکستان کی میکرو تھیم کے حوالے سے. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو ڈکلائن ہے وہ گوئنگ فارورڈ سسٹین رہتا ہے، پرائسز جو اسی طرح نیچے جاتی ہیں تو پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو ہو سکتا ہے. ادروائز اگر پرائسز دوبارہ ریباؤنڈ کرتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ ابھی کہا کہ وہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں ساؤتھ افریقہ سے کہ زیادہ یہ جو ویریئنٹ ہے یہ اتنا لیتھل نہیں ہے جتنا میڈیا کے اندر اس کے حوالے سے ہائپ کریٹ کی گئی ہے. میں لاسٹ سوال پوچھوں گا، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. نیکسٹ مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہا ہے دسمبر میں. ایز اے اینالسٹ، پہلے کووڈ کی اس اناؤنسمنٹ سے پہلے اور اب یہ کووڈ کی اناؤنسمنٹ جو ہو گئی اور گلوبل جو چینجز ہونے لگی ہیں، واٹ ڈو یو سی کہ اسٹیٹ بینک کیا کرنے جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو ریسنٹ جو مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی جس میں مارکیٹ ایکسپیکٹیشن سے برعکس ہم نے دیکھا کہ 150 بیسس پوائنٹ کا جو ہے اضافہ کیا گیا. مارکیٹ ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں اس وقت؟ دیکھیں اس وقت جو تقریباً 100 بیسس پوائنٹس آن ایوریج جو ہے تقریباً جو پروجیکشن تھی وہ یہی تھی کہ 100 بیسس پوائنٹس تک جو ہے اسٹیٹ بینک بڑھا سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 150 بیسس پوائنٹ تک کا اضافہ کیا گیا. اور اس میں جو بریفنگ دی گئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ٹارگیٹ کر رہا ہے تقریباً سلائٹلی جو ہے مائلڈلی پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ. ریئل انٹرسٹ ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ پھر پازیٹیو تبھی ہوں گے کہ ان کیس ابھی بھی، کیونکہ نومبر کے مہینے کے جو انفلیشن کے فگرز جو مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ تقریباً 10% سے اوپر کے ہی ہیں، اور اس وقت جو ہمارا پالیسی ریٹ ہے وہ 8.75 کا ہے. تو اگر ان کیس 10% تک کا بھی آپ کا انفلیشن چلا جاتا ہے تو ہمارا لگ بھگ 1.25% تک کا جو ہے نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہوگا، یعنی کہ تقریباً 100 بیسس پوائنٹ تک کا اضافہ کنسیڈرنگ کہ مائلڈلی پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ کو ٹارگیٹ کرنا، لگ بھگ 100 بیسس پوائنٹ تک کا اضافہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کر سکتا ہے. اچھا، اور اب جو کووڈ کے بعد جو اناؤنسمنٹ ہوا ہے، جو کووڈ پھیل رہا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے جو مانیٹری پالیسی بڑھانے کا جو ایک عمل تھا اس کو روک کے پر ریورس ٹریک کیا تھا. از دیر اینی پاسبلٹی کہ سینگ دس اناؤنسمنٹ، اور ابھی کیونکہ وقت ہے اناؤنسمنٹ میں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان شاید اس بار مانیٹری پالیسی میں اسٹیٹس کو برقرار رکھے یا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ لے سکے؟ دیکھیں ڈاؤن ورڈ تو نہیں لگتا، کم تو نہیں ہونے والا، کیونکہ اگر کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے نا. مطلب آپ ایک دم سے 150 بیسس پوائنٹ بڑھاتے ہو اور پھر ایک دم سے کم، اس کا مطلب ہے آپ کا جو ایک تھنکنگ ہے وہ کچھ بہت ہی زیادہ نیرو رینج کی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے کووڈ-19 کا کہا، دیکھیں کووڈ-19 کی صورتحال اگر جس طرح فرسٹ ویو میں ہوئی تھی، اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ تقریباً کافی حد تک جو ہے دنیا کی اکانومیز سے نکل کے ایشیا کی طرف بڑھ جاتا ہے کووڈ کی جو سیکنڈ نیکسٹ ویو جو آ رہی ہے، دیکھیں وہ تو اسپریڈ تقریباً جس تیزی سے ابھی آ رہا ہے کیونکہ برطانیہ کے اندر کیس آیا ہے اس کا، پھر آپ کا ہانگ کانگ کے اندر، ہاں لیکن دیکھیں مسئلہ کہاں پہ ہوگا جہاں پہ جو ہے ممالک کو اکانومیز جو ہے اپنی بند کرنا پڑے گی، شٹ ڈاؤن کرنی پڑے گی، وہاں پہ پرائسز نیچے آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ ایک پازیٹیو ہو سکتا ہے. لیکن فی الحال جس طریقے سے میں نے کہا کہ جو اب اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہوئی ہیں، ڈیفینیٹلی ٹو ارلی ٹو سے، کیونکہ اس کے اوپر ریسرچ ہوگی، دوبارہ ایک کلیئر پکچر آئے گی کتنا لیتھل ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جو انیشیل انفارمیشن آ رہی ہے بظاہر لگتا نہیں ہے کہ اس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا. فہد، یقین طور پہ جو آپ نے بات کی وہ پاکستان کے لیے تو بہت زیادہ پازیٹیو ہو سکتی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کے وقت کا پہلے میں کہوں گا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آج اس طریقے سے آپ نے اعداد و شمار کے ساتھ عوام کو بریف کیا کہ اس وقت ایکچوئل صورتحال کیا ہے، معیشت کی صورتحال کیا ہے اور لوگوں کے لیے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. شاید جو گمان ہے، جو میرا اندازہ ہے، جو مجھے ایک فیل آ رہا ہے، لوگوں کو تیار رہنا ہوگا. مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ اضافہ اگر ہو رہا ہے تو اس کا خمیازہ نہ صرف لوگوں کو دینا پڑے گا لیکن حکومت وقت بھی اس کے لیے کافی بڑی ذمہ دار ہوگی. کہیں نہ کہیں حکومت وقت کو اگر کوئی چیز بچا رہی ہے تو وہ گلوبل چینجز ہیں. اس وقت مہنگائی کے لیے عوام پریشان ہے، سب پریشان ہے، لیکن ایک بات سے منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ اس وقت جو گلوبل سپلائی چین ہے وہ کافی حد تک متاثر ہے، اور اس وجہ سے دنیا بھر میں
جو مہنگائی کی بات کی جا رہی ہے وہ دنیا بھر کا ٹاپک ہے اور ہاٹ ٹاپک ہے. چاہے آپ برطانیہ میں رہتے ہوں، امریکہ میں رہتے ہوں یا دنیا کی کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں رہتے ہوں، تو مہنگائی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہر کوئی پریشان ہے، اور تمام دنیا کی بڑی سے بڑی حکومتوں کے لیے یہ اس وقت درد سر بنا ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں یہ بات کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس تمام تر صورتحال کو ٹرن اراؤنڈ کر سکے. اور جو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ کووڈ کی ابھی تک جتنی بھی ویوز آئی ہیں الحمدللہ پاکستان نے اس کا بہت بخوبی مقابلہ کیا اور ایک یونٹی کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ مقابلہ کیا. تو یہ صورتحال ایسے ہی اگر رہی اور پاکستان کی اگر بات کریں تو وی آر ایٹ لیسٹ سم ویئر ہوپ فل کہ یہ چیز تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن کیسے ہوگی یہ حکومت جانتی ہے. ویژن کی ضرورت ہے، کڑے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، بولڈ اینڈ کریج سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور ایک چیز کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی خود مختاری کسی بھی طور پہ کمپرومائز نہیں کرنی. اگر یہ نہ کیا تو شاید موجودہ صورتحال میں لوگ بہت خوشی سے زندگی گزار لیں گے کہ اگر ان کی خود مختاری محفوظ رہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.